آج کی کہانی چونکا دینے والی بھی ہے اور پیچیدہ بھی، جس کو انصاف ملنے میں صرف 1 سال نہیں بلکہ تقریباً 1 دہائی لگ گئی ہے۔ یہ 1 سالہ راہبہ کے بارے میں ہے جس کا وحشیانہ قتل برسوں کے بعد بالآخر دسمبر میں حل ہو گیا۔ یہ بہن آیا کی کہانی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کوٹم کیرالہ کا پرسکون قصبہ۔ کیرالہ کے بہت سے دوسرے عیسائی علاقوں کی طرح کیرالہ کوٹم ایک پرامن جگہ تھی جس کے چاروں طرف چرچ اور کانونٹس بکھرے ہوئے تھے۔ عبادت کرنا وہاں کے رہنے والوں کے لیے زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ اس علاقے کے معروف کانونٹس میں سے ایک سینٹ پاس کانونٹ تھا۔ اس میں ایک ہاسٹل تھا جہاں بہت سی نوجوان خواتین پڑھنے اور قیام کرنے آتی تھیں، جن میں سے بہت سی راہبہ بھی تھیں۔ یہ خواتین 1 سالہ بہن ایبی ایک سرشار نوجوان خاتون تھیں جو خدا کی خدمت کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کانونٹ آئی تھیں۔ بہن پری ڈگری کالج میں پڑھ رہی تھیں اور کسی بھی طالب علم کی طرح اس نے بھی امتحانات پاس کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ کچھ اضافی مطالعہ کرنے کے لیے ایک صبح سویرے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے الارم لگا کر بستر پر چلی گئی اور کانونٹ میں اپنے چند دوستوں کو سلام کرنے کے بعد صبح کے قریب بیدار ہو کر وہ اپنی پڑھائی شروع کرنے بیٹھی۔ اسی وقت اسے ضرورت محسوس ہوئی۔ تھوڑا سا وقفہ لے کر وہ اپنی کتابوں کی کتابیں چھوڑ کر کچن میں چلی گئی، ممکنہ طور پر کچھ پانی پینے کے لیے یا اگلی صبح جاگنے کے لیے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں۔ جب دوسری راہبائیں بیدار ہوئیں تو انہیں کچھ نظر آیا۔ غیر معمولی بہن ابیا غائب تھی۔ یہ بات ان کے لیے عجیب سی لگی۔ جب وہ کچن میں گئے تو انہیں ایک پانی کی بوتل ملی جس کی ٹوپی کھلی ہوئی تھی، جس میں فرش پر پانی گرا ہوا تھا، اور بہن ابایا کی ایک چپل وہیں پڑی تھی۔ لیکن بہن ابیہ کہاں تھیں؟ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سور مزید بڑھ گیا ہے۔ فوری اور جلد ہی انہیں کانونٹ کے کنویں کے پاس بہن کی دوسری چپل ملی، اور جب ایک راہبہ نے کنویں کے قریب جا کر اندر دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ بہن ابایا کی بے جان لاش کو دیکھ کر فائر ڈپارٹمنٹ پہنچ گیا، پولیس کو بلایا گیا، اور آخر کار بہن ابایا کی لاش کو کنویں سے نکالا گیا، اور راہبہ اور حاصل کے مکین اس سے ٹھیک رات پہلے ہی صدمے میں تھے کہ انہوں نے اس کے ساتھ رات کا کھانا کھایا اور ہنستے ہوئے مستقبل کا منصوبہ بنایا، یہاں تک کہ صبح کے الارم سے ناراض ہو کر اب اسی دوست کو کنویں سے بے جان لے جایا جا رہا تھا کہ لاش برآمد ہونے کے بعد مقامی پولیس افسر وی ایگسٹین معمول کی کارروائی کے طور پر پہنچے تو اس نے رپورٹ لکھ دی۔ ایک فوٹوگرافر کو بلایا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پوسٹ مارٹم کے دوران ڈاکٹروں نے سر پر زخموں کے نشانات دیکھے اور موت کی وجہ ڈوبنے کو قرار دیا، حالانکہ بہن ابایا کے سر میں چوٹ لگی تھی۔ موت کی وجہ کو ابھی تک خودکشی کے طور پر نشانزد کیا گیا تھا، اور اس وقت قتل کے امکان کے ساتھ بہت سے لوگوں کو اس وضاحت پر یقین کرنا مشکل تھا کہ بہن ابایا نے فریج سے اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے الارم کیوں لگایا۔ دروازہ کھلا چھوڑا تھا، بوتل کی ٹوپی سے پانی گرا ہوا تھا، اور اس کی چپل فرش پر چھوڑ دی گئی تھی۔ سب کچھ بہت جلدی لگ رہا تھا، کہانی کا کوئی مطلب نہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ انہیں بھی لگا کہ کوئی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ خاص طور پر یہ واقعہ ایک کانونٹ کے اندر پیش آیا تھا۔ بہن ابایا کی موت ایک کانونٹ میں ہوئی تھی جہاں سینکڑوں لڑکیاں مذہب کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے آئی تھیں۔ ایسی جگہ پر ایسا المناک واقعہ پیش آنا بہت ہی غیر معمولی تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ساتھ مشتبہ کور اپنے کمیونٹی کو بے حد پریشان کر دیا۔ جوان پیون پیراکل نامی ایک کارکن نے انصاف کے حصول کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کے بعد اپریل کو کیس کرائم برانچ کے حوالے کر دیا گیا۔ چند ماہ کی تفتیش کے بعد کرائم برانچ نے اپنی رپورٹ جاری کی، جس کے بعد یہ کیس مقامی پولیس کے ہاتھ سے نکل کر کرائم برانچ کو دے دیا گیا، جس نے مہینوں تفتیش میں گزار دیے۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ بہن ابایا کی موت خودکشی تھی۔ تب تک بہن ابیہ کو پہلے ہی دفن کیا گیا تھا اور اس کے کپڑے بہت کم طبی ثبوت چھوڑ کر تباہ کر دیے گئے تھے۔ تاہم کیس کیرالہ میں ایک بہت بڑا موضوع بحث بن گیا تھا، اور میڈیا ریاست بھر میں کہانیوں اور لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے نظریات کے ساتھ سامنے آ رہے تھے کہ واقعی کیا ہوا تھا۔ راہبہ اس بات سے ناخوش تھیں کہ وہاں کیسے حالات چل رہے ہیں۔ میڈیا کی طرف سے، کارکنوں اور یہاں تک کہ خود معاشرے کی طرف سے بھی قدرتی طور پر یہ کیس سینٹرل بیورو کے ایک اعلی حکام تک پہنچا دیا گیا۔ تفتیش CBI نے اپنے ہاتھ میں لے لی
اور ایک نئی تفتیش شروع ہوئی۔ CBI نے نئے سراغ تلاش کرنے کے ایک نئے انداز کے ساتھ آغاز کیا اور پرانے گواہوں سے دوبارہ بات کرنے سے ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن پھر کچھ بہت ہی عجیب اور چونکا دینے والا ہوا۔ CBI کے ایک افسر ہے ورگاس پی تھامس نے پریس کانفرنس کی میں اور کچھ حیران کن انکشاف کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اس پر اس کیس کو خودکشی قرار دینے کا دباؤ تھا، جس کی وجہ سے اس نے تقریباً سال پہلے ہی اپنی نوکری چھوڑنے کا انتخاب کیا۔ ریٹائر ہونے والے ان کے بیان کے بعد جو افراتفری پھیلی، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیس ایک بار پھر ایک بڑی خبر کی کہانی بن گیا۔ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ یہ اتنا الجھاؤ کیوں ہو رہا ہے، کہ یہ دباؤ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں اس کیس کو حل کرنا اتنا مشکل تھا، جس کی CBI ٹیم تحقیقات کرتی رہی۔ کافی عرصے بعد، اگرچہ ان کے پاس زیادہ طبی ثبوت نہیں تھے، انہوں نے کئی ڈمی ٹیسٹ کروائے۔ انہوں نے بہن ABA کے سائز اور وزن کے برابر ایک گڑیا بنائی اور اسے مختلف طریقوں سے کنوے میں پھینک دیا جہاں انہوں نے غور سے دیکھا۔ گڑیا زخمی ہو گئی اور ان زخموں کا موازنہ بہن ABA پر پائے جانے والے زخموں سے کیا۔ تاہم ٹیسٹوں کے بعد بھی کوئی واضح جواب نہیں آیا، تو برسوں بعد تحقیقات شروع ہونے کے بعد ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ ہمیں یقین ہے کہ اس کو قتل کا مقدمہ سمجھا جانا چاہیے۔ اس اندوہناک واقعے کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے، اس کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن مقامی پولیس کی کرائم برانچ اور اب CBI کی کوششوں کے باوجود واقعے کے 4 سال بعد بھی کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکل سکا۔ جانتے ہیں واقعی کیا سسٹر ابیہا کے ساتھ ہوا، جو پہلے کی رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا تھا اور CBI کی ایک نئی ٹیم کو تفویض کیا گیا تھا۔ اس نئی ٹیم نے ایک اور تفتیش کی اور برسوں بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بہن ابایا کی موت ایک قتل لگتا ہے۔ اس نتیجے کی بنیادی وجہ طبی نتائج تھے۔ اس بار صرف ایک ڈاکٹر نے نہیں بلکہ 3 ڈاکٹروں کے گروپ نے لاش کو دیکھا تو انہیں کئی ایسے زخم ملے جن کا پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ یہ چوٹیں پہلے یاد آئی تھیں۔ اب آئیے واقعہ کے دن واپس جائیں تو بہت سی راہبائیں کانونٹ میں تھیں اور انہوں نے بہن ابایا کے جسم پر مزید چوٹیں دیکھی۔ وی آگسٹین، جس افسر کے بارے میں نے پہلے بات کی تھی، اس نے ایک فوٹوگرافر کو بھی جائے وقوع پر بلایا تھا۔ فوٹوگرافر نے بہن ابایا کے جسم کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور تصویریں کھینچیں جس میں دکھایا گیا تھا۔ اضافی پہلے کی رپورٹ یا پوسٹ مارٹم میں زخموں کے نشانات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جب اس کی لاش کو باہر نکالا گیا تو بہت سی راہبائیں قریب ہی موجود تھیں اور انہوں نے ان زخموں کو بھی دیکھا۔ انہوں نے کئی نشانات نوٹ کیے جو کہ اصل پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شامل نہیں کیے گئے تھے۔ برسوں کی تحقیقات کے بعد یہ بات واضح ہو گئی۔ بہن ابیہا نے اپنی جان نہیں لی، یہ قتل کی طرح لگتا تھا، لیکن یہ کس نے کیا؟ اس کا جواب آپ کو اور بھی حیران کر دے گا۔ CBI نے تسلیم کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قتل ہے، لیکن ہم پھر بھی ایسا نہیں کرتے جانے قاتل کون ہے۔ ایک بار پھر عدالت نے اس رپورٹ کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے ایک اور ٹیم تشکیل دی اور دوبارہ نئی تحقیقات کی گئیں تو کہا گیا کہ قاتلوں کی شناخت نہیں ہو سکی، اور ایک بار پھر عدالت نے اس رپورٹ کو قبول نہ کرنے پر کارکنان باہر نکل گئے۔ ایکشن کمیٹی کا ایک حصہ اب غصے میں تھا۔ بہت سی باتیں اور سازشی تھیوریاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ پہلی تحقیقات کو خراب طریقے سے ہینڈل کیا گیا تھا۔ انہوں نے دعوی کیا کہ بہن OFA کو بہت جلد دفن کر دیا گیا تھا اور اس کے کپڑے جل گئے تھے، یہاں تک کہ اس کی ڈائری کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ انہیں لگا کہ پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا، نام کمل ہے اور انہیں شبہ ہے کہ طاقتور لوگ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ تیزی سے کارالہ میں پھیلی ہوئی مختلف تھیوریوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا افراتفری کا منظر کیس کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ شواہد کیوں غائب ہو گئے۔ پھر ایک نئی ٹیم نے تحقیقات شروع کر دیں۔ ایک بار پھر چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا۔ اب تک کیس برسوں سے زیر تفتیش تھا، بہت سے گواہ تھے، لیکن کچھ کیس کے خلاف ہو گئے اور کچھ مر چکے تھے۔ کئی مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کسی کے خلاف بھی پایا گیا۔ تو کہیں سے بھی ایک گواہ آگے بڑھ کر مقدمے کا کلیدی سراغ پیش کرتا ہے، لیکن یہ گواہ کون تھا؟ مزید تفصیلات اگلے حصے میں۔